ایک خاتون جن کا کوئی بزنس نہیں ہے، ایک خاتون جو ایک صرف گھریلو خاتون ہے، مگر اس کے ساتھ وہ وزیر اعظم پاکستان کی جو اہلیہ ہیں ان کی دوست تھی. تمام منی لانڈرنگ میں ان کی مدد کرتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کو باعزت طریقے پر لیا جاتا ہے. پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے، حکمران جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا سہولت کا ضرور رکھتے ہیں. فرح بی بی ایک کندھا ہے، بنیادی طور پہ ایک کندھا ہے، کندھے پہ رکھ کر بندوق یا توپ یہ چلائی جا رہی ہے، وہ اس کا رخ عمران خان کی طرف نشانہ عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں ابرار بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو نیوز. ناظرین، سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی دوست فرح شیخ کا نام آج کل کرپشن کے کیسز میں گونج رہا ہے. دوسری جانب نیب نے بھی ان کے خلاف تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے. کیا ایک خاتون اپنی دوست کے ایما پر اتنی بڑی کرپشن کر سکتی ہے؟ یہی آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے. ہم آج اسی بات پر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں سینئر صحافی عمران الحسن پاشا صاحب. پاشا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ جی، نوازش. عمران پاشا صاحب، نیب نے فرح بی بی کے گرد شکنجہ کس دیا ہے. جی، تھوڑا سا اس شکنجے کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ آخر یہ ہے کیا؟ دیکھیے جی، چیئرمین نیب کی طرف سے ڈی جی لاہور نیب کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فرح بی بی جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں گزشتہ 3 سال میں 847 ملین روپے فنڈز آئے ہیں جی. اور اس کے ساتھ انہوں نے 3 سال کے دوران امریکہ کے 9 جبکہ یو اے ای کے 6 دورے کیے ہیں. تو ایک خاتون جن کا کوئی بزنس نہیں ہے، ایک خاتون جو ایک صرف گھریلو خاتون ہے، مگر اس کے ساتھ وہ وزیر اعظم پاکستان کی جو اہلیہ ہیں ان کی دوست تھی. تو انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ پیسہ بنایا ہے، اور اتنے کم عرصے میں یہ اتنا پیسہ کیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، اور انہوں نے اتنے بیرون ملک دورے کیوں کیے ہیں، کیسے کیے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا تحقیقات کریں. تو اسی لیے جو ڈی جی نیب کو جو مراسلہ ملا ہے اس کے تحت ان کے خلاف جو ایک ریفرنس بنایا جائے گا، اور ان کے یہ جو اثاثہ جات ہیں ان کی تحقیق کی جائے گی. اچھا، یہ جو نیب ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کارروائی سے بچ پائیں گی؟ دیکھیے، جہاں تک نیب کی بات ہے تو ماضی کی طرح اس میں بھی بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کی جانب سے جو بھی تحقیقات کی جاتی ہیں وہ بڑے مگرمچھ ہوں یا چھوٹے ہوں تو ان میں بہت سے سکم ہوتے ہیں. اس میں بھی ہیں. دیکھیے، جو نیب کی طرف سے خط لکھا گیا ہے اس میں ان کا نام ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو جو ان کا نام ہے وہ اصل میں فرح شیخ ہے، ٹھیک ہے. تو کہیں پہ ان کو فرحت لکھا جاتا ہے، اور نیب نے بھی یہی غلطی کی ہے. بریکٹ میں ضرور فرح لکھا ہے، مگر فرح کے ساتھ انہوں نے جو لکھا ہے وہ فرح خان لکھا ہے، ٹھیک ہے. کنفرم ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کو کنفرم ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کس کے خلاف ریفرنس ہے؟ بالکل. تو دوسری بات یہ ہے، دیکھیں، جہاں تک دوروں کی بات ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کل تو بزنس مین یا دوسرے لوگ یا ایون جو تھوڑے سے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے لیے امریکہ جانا یا ان کے لیے آسان کام ہے، بالکل ہی آسان کام ہے جی. اور یہ ریفرنس میں لکھنا کہ جی وہ 9 بار امریکہ گئی ہیں یا 6 بار امریکہ گئی ہیں تو یو اے ای گئی ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایان ملک کا آپ کے سامنے ہے کیس، وہ 1 سال میں کوئی 80 سے 90 مرتبہ گئے. بہت بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا نام منسوخ کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کے تفتیشی قتل کر دیے گئے. آج وہ بیوہ کو آج تک انصاف نہیں ملا، وہ بچہ یتیم ہے اور اس کے سر پر کسی نے دستے شفقت نہیں رکھی. اور یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایان ملک جو 80 سے 90 بار گئی ہے وہ بچ گئی ہے، اور آپ کہیں کہ یہ جو 6 بار یو اے ای گئی ہے یہ پھنس جائے گی. میرا نہیں خیال کہ میں آپ کے اس میں کوئی آج تک پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں ہر پارٹی کے پاس، ہر حکومت کے پاس، ہر حکمران کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا سہولت کار، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، موجود ہوتا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز میں ان کی مطلب تمام منی لانڈرنگ میں ان کی مدد کرتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کو باعزت بری کروا دیا جاتا ہے. ہسٹری میں یہ کنفرم لکھا ہوگا کہ ایسا ہوگا، یہ پاکستان کی ہسٹری ایسے چلے گی.
نہیں دیکھیے یہ بات آپ اس کو جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سطح تک یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا سہولت کا ضرور رکھتے ہیں، مگر یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کے خلاف ابھی تک ان کو کرپشن کا کوئی کیس نظر نہیں جی کوئی ثبوت ٹھیک ہے، آج آ کے ان کے پاس توشہ خانہ کا کیس ہے، ایک جی گھڑی چرا لی ہے، بھائی کیسے چرا لی ہے؟ وہ پیسے دے کے لے کے گیا، ٹھیک ہے، آپ نے تو 500 روپے میں قالین اپنے گھر لے گئے، آپ 6 لاکھ روپے میں BMW گھر لے گئے۔ توشہ خانہ کی بڑی تفصیلات ہیں۔ توشہ خانہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو توشہ خانہ تو پھر بہت لمبا جائے گا۔ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ان کی بیگم ہار لے گئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ہار قیمت لے کے لیا گیا ہے نا، تو وہاں پہ جو قیمت بھی انتہائی کم اپنی مرضی کی، ٹھیک ہے، اور جو بھی کرنا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اپنا بانس اپنی بانس بالکل تو بجا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی ہو سکتا ہے حربہ کہ چلو جتنی دیر صحیح عمران خان کو کسی نہ کسی بہانے سے کوئی دھبا لگانے کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ ان کو پریشرائز کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اور کوئی چیز نہیں ملی تو یہ فرح شیخ کو یا فرح خان جو ہیں جو بھی ہیں ان کو آگے لایا گیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ وہ ان کے اوپر کرپشن کا یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کو وہ ان کے گاؤں پہ جی پیسے لگائے گئے اور ان کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کے گاؤں میں خود گیا ہوں، ان کے گاؤں میں بالکل میں نے وزٹ کیا ہے ان کا گاؤں، آپ کے سامنے ہے وہ ساری چیزیں۔ جی ایسے جب WBC کی ٹیم گئی ہے، آپ ہمراہ تھے، اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان کے گاؤں میں تو کافی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، البتہ جب ہم نے وہ پروگرام دیکھا، پروڈکشن ٹیم نے جب اس کو چیک کیا تو اس میں ہمیں یہ الفاظ بڑے واضح سننے کو ملے کہ جی ہر گاؤں میں ایک فرح شیخ ہونی چاہیے۔ اتنا کام فرح شیخ نے کیا ہے، اتنا آج تک تاریخ میں نہیں ہوا، ایسے الفاظ ہمیں سننے کو ملے، تھوڑا سا ناظرین کو اس بارے میں بتائیے۔ بالکل جی، جب میں وہاں پہ گیا مجھے بھی یہی تھا کہ یہاں پہ چل رہا تھا کہ یہ جی فرح شیخ نے کروڑوں روپے ہڑپ کر لیے، فرح شیخ نے اربوں روپے لے لیے اور اس نے گاؤں پہ لگا دیے، اور گاؤں پہ بھی لگائے نہیں ہیں، اس میں فراڈ کر کے بھاگ گئی ہے۔ ایگزیکٹلی یہ لفظ تھے کہ فرح شیخ نے اپنے گاؤں پر پیسہ لگانے کی بجائے فراڈ کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ دبئی بھاگ جی، ٹھیک ہے، میرے لیے یہ بڑی شاکنگ چیز تھی۔ اور میں وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا اور جب میں نے دیکھا، لوگوں سے بات کی، تو پہلے نمبر پہ تو میں وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے دیکھی۔ وہاں پہ انتہائی صاف ستھرے روڈ بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اسکول بہت عمدہ تھے، وہاں پہ مسلمان اور کرسچن کا قبرستان الگ الگ قبرستان بنایا، ٹھیک ہے، 3 قبرستان تھے مجموعی طور پہ۔ ایک پرانا قبرستان تھا جس کی دیوار بنائی گئی تھی، اس کے علاوہ 2 نئے قبرستان بنائے گئے، جنازگاہ نہیں بنائی گئی، وہاں پہ ڈسپینسری بنائی گئی، اور ڈسپینسری بھی ایسی جہاں پہ 24 گھنٹے بجلی کی سہولت موجود ہے، اگر بجلی چلی جائے تو سولر پینل لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک پولیس کی چوکی ہے۔ جب ہماری وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں تو چور بازاری تھی، ٹھیک ہے، نشہ عام بکتا تھا، مگر اب چوکی کی وجہ سے وہ بھی کم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 سال گزر گئے تھے، کوئی سیاستدان ترقیاتی کام نہیں ہوا، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا تھا۔ یہ فرح بی بی آئیں اور انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ، وہ تو مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حلالی نہیں ہے، جو فرح بی بی اگر الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کو ووٹ نہیں دیتا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو اگر اس صورتحال میں یہ پہلا اٹیک تھا فرح بی بی پہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس کو بھی ایک ٹریکٹر بنایا جاتا ہے نا پاکستان کی سیاست میں، اس کو انتہائی گراس روٹ لیول سے اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے اس پہ ایک چھوٹا سا الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھا کہ عوام میں واویلا ہو گیا تو اس کے بعد بڑا الزام لگا دو، اس کے بعد اس سے بڑا الزام۔ تو یہ ایک چین ہے جو میرا خیال ہے کہ فرح بی بی ایک کندھا ہے، بنیادی طور پہ ایک کندھا ہے، کندھے پہ رکھ کر بندوق یا توپ یہ چلائی جا رہی ہے، اور وہ اس کا رخ عمران خان کی طرف، نشانہ عمران خان۔ جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ سوال اٹھا کہ فرح شیخ نے اگر اپنے گاؤں میں ترقیاتی کام کیا، نو ڈاؤٹ بہت پیسہ لگایا، جتنی آپ کو سہولیات بتا رہے ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں، وہ سہولیات وہاں پر موجود ہیں، ساتھ سے جو متحدہ منسلک گاؤں ہیں ان کے راستے، ان کے حالات، وہاں پہ سہولیات کا مقدار، تو بہت زیادہ شکایات موجود ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا، ساتھ والے گاؤں کی طرف میں بتاتا ہوں جناب، آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، جاتی عمرہ میں آپ نے دیکھا ہے؟ جاتی عمرہ کہانی بہت بڑی ہے۔ جاتی عمرہ میں اس وقت وہ سہولیات موجود ہیں جو پاکستان کے کسی اور شہر کو نہیں۔ جاتی عمرہ ایک گاؤں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں جا کے دیکھیں وہاں کون سی سہولیات ہیں۔
لوگ بنیادی انسانی سہولیات کو ترس رہے ہیں، مگر ذاتی عمرہ جو ہے وہاں پہ سڑکیں بھی کارپیٹڈ ہیں، ہر چیز. ابھی وزیر اعظم صاحب نے حلف لیا ہے اور وہاں پہ 4000 کے قریب جو ورکرز ہیں اور گارڈز ہیں اور سارا کچھ وہ پہنچ گیا اور سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی ہے. یہ تو حال ہے ہمارے یہاں سیاست میں. اور اگر کسی کا اختیار ہے یا چلتا ہے تو وہ اپنے گاؤں کی اگر بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ پہلی بات طرف لیول تک ایک نام ہے، اس جماعت کا بہت بڑا نام ہے اس کرپشن. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے دیگر جو گاؤں ہیں، فرا بی بی کا گاؤں گھنگ ہے، تو گھنگ کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں، ماچھی کے ہے یا دوسرے ہیں، تو وہاں کے لوگ جو کبھی سیاست میں نہیں آئے، ناظم ہوئے ہیں، نائب ناظم ہوئے ہیں نا، تو ان علاقوں کے لوگ اقتدار میں آئے ہیں، ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ روابط رہے ہیں جو ماضی میں حکومت میں رہی ہیں. تو ان لوگوں نے 50 سال میں وہاں پہ کیا کیا؟ فرا بی بی پہ الزام لگانے سے پہلے آپ اپنے اوپر اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ اگر حکومت میں تھے، آپ حکومت میں رہے ہیں، تو آپ نے اپنے گاؤں کے لیے کیا کیا؟ تو یہ اگر اس خاتون نے اپنے گاؤں کے لیے کچھ کر دیا اس میں کیا برائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر خاتون گئی بھی نہیں ہے وہاں پہ اور اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. کلامی کی معذرت عمران پاشا صاحب، اس میں ایک بڑا واضح یہ لفظ کہا گیا کہ مطلب ان کے تمام جو بیانات تھے ان کے گاؤں کے لوگوں کے رہنے والوں کے، ان میں یہ سبھی سے ایک ہی نتیجہ موصول ہوتا تھا کہ وہ ایک فرشتہ صرف انسان تھی وہاں رحمت بن کے آئی ہے. ان لوگوں نے اس کو بطور بیٹی، ان لوگوں نے اس کو بطور اپنی بہن اور بطور اپنی کتوں کے قبول کیا. اس کے ریکارڈ موجود ہیں. بہت بڑا نام ہے. آپ کسی کو اپنا یہ ایک رشتہ دار اور رشتہ اسے منسوخ کرتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھ سمجھ کے. آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلی کہانیوں میں شروع سے لے کے آج تک کرپشن کیسز میں جتنے بھی نام شامل ہوئے، کرپشن کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، وہ کیسز سے باعزت بری ہوتے گئے، نکلتے گئے. آپ انصاف کی بات کریں تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام ہے کہ آپ کو انصاف کی ضرورت ہو تو آپ رات کو 12 بجے بھی عدالت کروا سکتے ہیں. ہماری عدالتیں انصاف دینے میں الحمدللہ بہت آگے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فرا بی بی بھی اس کیس سے بچ جائیں گی؟ جی، میں اس پہ جانے سے پہلے ایک اور چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں نے یہ پہلے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں ایک بندے کو مہرا بنایا جاتا ہے. ابھی 2 چیزیں ڈسکس ہوئی کہ فرا بی بی کے اوپر پہلے کیس لگا کہ وہ جی اس نے کرپشن کر کے اپنا گاؤں بنا چکا. ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں آخری ہے یہ جو نیب والا سلسلہ ہے، اس سے درمیان میں ایک اور چیز آئی ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن سے فرا بی بی نے 2 کنال سے سم تھنگ اوپر جگہ جو ہے وہ لی ہے. اور وہ جگہ کی باقاعدہ جو واردات بھی موجود ہیں اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جی اتنی زمین ہے اور یہ کس طرح اس نے سستے بھاؤ پہ لے لی ہے. اور یہ دوسرا اٹیک تھا فرا بی بی. ٹھیک ہے، پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی بحریہ ٹاؤن میں جگہ خریدتا ہے یا کسی بھی سوسائٹی میں جگہ خریدتا ہے، وہاں پہ آج کل کون اس کو فرد اور انتقال اور یہ بنا کے دیتا ہے؟ اور ایڈوانس ہو چکی ہیں وہ تو فائل پہ چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری. اور اگر فرض کریں کہ اس کو مان لیں کہ جی اس نے ٹھیک ہے، تو اب یہ کیس آ گیا نیب اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس کو ثابت کرے. یہ تو اس کے گاؤں والوں نے بھی کہا تھا، جنہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے تو وہ اس کی ذمہ دار ہے. ہمارے لیے اس نے جو کیا ہے الحمدللہ ہم اس کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں. مگر اگر اس نے کرپشن کی ہے، اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، تو پھر ملک کے ادارے موجود ہیں اور نیب ظاہر سی بات ہے اس ملک کا ادارہ ہے. تو نیب کو چاہیے، نیب کے پاس اب کیس آ گیا تو اپنے جتنے بھی ستم ہیں ان کو دور کرے اور پھر ایک باقاعدہ ریفرنس دائر کرے تاکہ اگر فرا بی بی کلپریٹ ہے، اگر فرا بی بی اس کیس میں ملوث ہے تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہوگا کچھ نہیں. دیکھیں یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ بچ جاتے ہیں. جی ایسے یہ کیا ہوگا کہ فرا بی بی بارگیننگ کرے گی، بارگین کرے گی اور جتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے وہ دے کے پھر باعزت بری ہو جائے گی. آپ کے ساتھ بالکل آپ کے سامنے دیکھیں یہ کیس آپ نے دیکھا ہوگا ڈبل شاہ والا. اس نے عوام کے اربوں روپے لوٹ لیے، کھا گیا، مگر اس کے بعد بڑی آسانی سے پلی بارگین کی اور جان چھڑا لی اس نے اپنی. تو فرا بی بی کے پاس بھی یہ یقینی موقع ہوگا کہ وہ پلی بارگین کر کے وہ ان تمام کیسز سے نجات حاصل کر لے گی. مگر اصل معاملہ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ کیا فرا بی بی واقعی اس کیس میں کلپریٹ ہے یا
یہ جو ایک کے بعد ایک اس کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں یا جتنے بھی اس کے اوپر کیس بنائے جا رہے ہیں، کیا یہ واقعی فرا بی بی کو بنائے جا رہے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور ہی سیاست چل رہی ہے اور اس کے پیچھے عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر بار جو بھی خبر آتی ہے آپ یہ دیکھیں، بشرا بی بی کی دوست، عمران خان کی دوست، عمران خان نام استعمال کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو عمران خان نے کیا کہا تھا؟ سوال تو یہ بھی ہے، عمران خان نے پیسے لیے ہیں اس میں سے؟ کیا عمران خان نے کہا تھا کہ بی بی تم یہ کرپشن کر لو؟ اگر جو بھی ہے اس پہ جتنے بھی الزام ہیں اگر ہیں، میں اب بھی کہتا ہوں، پھر بھی کہوں گا کہ اور صرف وہ نہیں یعنی کہ صرف فرا بی بی ہے، باقی بھی جتنے ہیں، آپ کو یہ بھی چاہیے کہ باقی بھی جتنے لوگ ہیں، جتنے ان کے پاس کیسز ہیں، ان سب کو وہ دیکھے اور ٹیکل کرے اور بہترین طریقے سے۔ اس میں تو پاکستان کی بھلائی ہے، بہتری ہے، جتنا پیسہ خزانے میں آئے گا وہاں پہ لگے گا۔ تو اگر اس نے کیا ہے اس کو بھرنا پڑے گا، اگر اس نے نہیں کیا تو یہ ایک منفی سیاست ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جس نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا، کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا، ہر ممکن کوشش کی، بہت کچھ ہوا ان حالات میں۔ اسی جماعت کا نام ایک کرپشن کیس میں فرا شیخ کے نام کیا گیا، اس بارے میں جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کی تمام تفصیلات اپنے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کیس کے بارے میں نیب جو تحقیقات کا حکم دینے جا رہی ہے، جو کارروائی کرنے جا رہی ہے، اس کارروائی کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا ایک جائزہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ عمران پاشا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں، اس کیس کے بارے میں، ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی بھی رائے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔